بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، اور قرآن کی ہی روشنی میں ہم نے منافقین کا کردار اس کا مطالعہ کیا تھا، اور ان آیات کو خاص طور پر ہم نے پڑھا تھا ترجمہ کے ساتھ کہ جو آیات ان دو آیات سے متعلق ہیں۔ اب آیت نمبر 21 سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے جو 20 آیات ہم نے پڑھی ان کا ایک مناسب سا تذکرہ، مختصر سا تذکرہ وہ ضروری ہے، تاکہ جب ہم آگے چلیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پیچھے ہم کیا پڑھ کر آئے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، اقامت الصلاۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور قرآن پر ایمان ہے، قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان ہے، اور 5ویں بات آخرت پر یقین اور ایمان۔ یہ 5 صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے 5 تک بیان فرمائی۔ اس کے بعد 6 سے 7 یہ 2 آیتیں یہ کافروں کے حوالے سے بیان کی گئیں اور ان کے انجام کو بھی بیان کر دیا۔ اس کے بعد 8 سے لے کر 20 تک اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسرے گروہ کی حقیقت کو بیان کیا ہے، یعنی ان کا دوغلا پن ہے، ان کی دھوکہ دہی ہے، ان کا ڈرپوک ہونا ہے، اور روشنی اور تاریکی کی مثالوں سے ان کے کردار کو اور ان کی طرز فکر کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ یہ 3 گروہ بیان ہو گئے۔ ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کا بیان میں کر دوں اور آپ کو بتاؤں کہ مدینے میں جو لوگ رہتے تھے ان کا تعلق کن قبائل سے تھا اور کن مذاہب سے تھا اور کس سوچ کے وہ لوگ تھے۔ ہمیں اس کا حوالہ نہیں ملتا کہ خاص طور پر نصارہ انہوں نے اسلام کی دشمنی میں مدینہ میں یا ان کی کوئی تعداد ایسی ہو کہ جنہوں نے وہاں پر اسلام کی دشمنی کی ہو یا مسلمانوں کے خلاف وہ لڑے ہوں، یہ ہمیں حوالہ اس کا نہیں ملتا، یعنی یہ بات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کوئی ہے تو اس کو اتنی اس لیے اہمیت نہیں، اس کا ذکر نہیں کہ وہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو اسلام کے مخالف ہوں یا ان کی بڑی تعداد وہاں پر قیام رکھتی ہو۔ دوسرا گروہ وہ یہودیوں کا گروہ تھا، یہود کا۔ ان کے 3 جو قبائل ہیں وہ مشہور ہیں، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 گروہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو میثاق مدینہ ہوا تھا، خاص طور پر یہود کے قبائل بھی اس میں شامل تھے۔ اور مدینہ میں 2 جو بڑے گروہ کہہ لیجئے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، یہ اسلام سے پہلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی لڑائیاں رہتی تھیں، لیکن پھر انہی میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا، لیکن انہی میں سے منافقین بھی تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اوس اور خزرج، یہ خزرج ہی ہے کہ جس میں عبداللہ ابن ابی کا نام بھی آتا ہے، جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا جو دشمن منافق تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کو در حقیقت وہاں پر سردار بنایا جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا تاج اور اس کی جو سرداری تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تو جب رسول اللہ تشریف لائے تو یہ لوگوں کے اس پریشر کی وجہ سے کہ بڑی تعداد لوگوں کی رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، راغب ہو گئی، اب اس کو یہی نظر آیا کہ اگر میں مخالفت کروں گا تو میرے لیے مشکلات ہوں گی، تو لہٰذا میں بھی دوسرے قبائل کی طرح، اپنے قبیلے کی طرح میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام ظاہراً قبول کر لوں۔ سورۃ المنافقون میں اس کا بھی ذکر ہے
یعنی ویسے تو وہ پوری صورت جو منافقین کا رویہ ہے اور ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور اسلام کی جو دشمنی ہے اس کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور اس کے علاوہ جد بن قیس ہے، اور طعمہ کا نام آتا ہے، معتب بن قشیر ہے، جلاس ہے، یہ وہ نام ہے جو منافقین میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن خوش نصیب لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی سعد بن عبادہ ہیں، عبادہ بن صامت ہیں، قیس بن سعد ہیں جو حضرت سعد بن عبادہ کے صاحبزادے ہیں، ابو دجانہ ہیں، حسان بن ثابت ہیں، کعب بن مالک ہیں، یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح اوس کے قبیلے سے بھی بڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے، لیکن یہود جو کافر تھے، یعنی جنہوں نے اسلام کی علی اعلان دشمنی اختیار کی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اور قرآن مجید نے ان کی بھی تاریخ کو بیان کیا کہ کس طریقے سے پھر ان کو مدینے سے اپنے اس عہد شکنی کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ یعنی میثاق مدینہ میں یہ طے ہوا تھا کہ جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا وہ تمہارا، اور جو مدینے کی سرحدیں ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن یہ ایسے لوگ تھے یہود کے، یہ منافقین کے ساتھ بھی انہوں نے ساز باز کی، منافقین نے ان کے ساتھ کی، اور پھر انہوں نے مل کر مکہ کے کفار و مشرکین ان کے ساتھ بھی مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی۔ تو اندر رہ کر جو داخلی دشمن تھا، اس نے باہر کے دشمن کو راستہ دکھایا اور جس کی جاسوسی کی اور ان کو خبر دی۔ تو یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں، دو گروہ کہ جن کا ذکر پھر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے، اور خاص طور پر قوم یہود کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ یہی یہود و نصارہ ہیں کہ ان کو معزول کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سیادت و قیادت کا منصب ہے یہ اللہ نے امت کو پھر عطا کیا، یعنی خاص طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر جو ایمان لائے، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ بہترین تم امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تو فرماتے کہ یہ خیر امت جو ہے اس سے مراد یعنی صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کا گروہ ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20 آیتوں میں تو 3 گروہوں کا ذکر کر دیا۔ اب ان گروہوں کے بیان کے بعد یہاں سے آیت نمبر 21 سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ بالکل ان گروہوں سے مختلف بات بیان ہو رہی ہے۔ اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ عبادت اور تقوی، فرمایا کہ یہ در حقیقت بنیاد ہے ایمان کی، اسلام کی، دین کی، کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور زندگی تقوی کے مطابق انسان گزارے۔ اور خاص طور پر جو بنو اسماعیل ہیں ان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ یہود کی باتوں میں آنے کے بجائے اور خام خواہ دشمنی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اس طرف آؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے اور تمہیں بلایا ہے جس طرف۔ اب یہاں پر بات شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اب انسانیت سے یا اس پیغام میں عمومیت پائی جاتی ہے، اس کو جنرلائز کر دیا گیا کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا۔ اب عبادت اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے مراد یہی ہے کہ عبدیت، اللہ کے احکام کی پیروی اور زندگی کے شب و روز ہر لمحہ خدا کے حکم کے مطابق ہو، اس کی عبدیت میں ہو۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی وہی تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے تو ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہی ہے کہ خدا کے جو قوانین ہیں ان قوانین کی پیروی، ان کا خیال کرنا، ان کی نگہداشت اور ان کی نگرانی، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اب یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جو سب کے لیے ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی
مومن نہیں ہے، کوئی مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، خدا کا انکار کرنے والا ہے، خدا کو ماننے والا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی خدا ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش۔ فراش سے مراد یعنی انسان جہاں قرار پکڑتا ہے، ہم چلتے ہیں زمین پر، ہم گرتے نہیں ہیں، زمین ادھر ادھر نہیں ہوتی، تو یہ قرار ہے۔ فرمایا کہ زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بنا، اور آسمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عمارت بنا دیا، چھت بنا دیا، عمارت بنا دیا۔ اب آپ آسمان کی طرف، بلندی کی طرف نظر اٹھا کر آپ دیکھیے، آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ ایک پوری عمارت بنی ہوئی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شامیانہ جیسے تن جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے شامیانہ، اس انداز کا آسمان آپ کو نظر آتا ہے۔ یعنی آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ایسے لگے گا کہ پوری ایک عمارت، پوری ایک چھت ایسے بنی ہوئی ہے اور آپ اس کے نیچے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا، اب یہاں پہ دو نعمتیں ذکر ہو گئی، ایک زمین سے متعلق ہو گیا، یعنی فراش بنا دیا۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں، ہم پھسلتے نہیں، ہم ڈھلتے نہیں، ادھر ادھر نہیں ڈھلکتے، ہم گرتے نہیں ہیں، زمین قائم دائم ہے۔ اور دوسری بات کہ آسمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا اور چھت بنا دیا، اور کیسے خوبصورت بنایا، اس کا ذکر میں وقفے کے بعد کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کے بارے میں یہاں یہ فرمایا کہ والسماء بنا، کہ آسمان کو اللہ نے ایک عمارت کے طور پر یا ایک چھت کے طور پر اللہ نے بنا دیا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے جو سمائے دنیا ہے اس کو ہم نے چراغوں سے سجا دیا ہے۔ اب تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اگر سونا بھی ہو تو ہم ایک چھت کے نیچے سوتے ہیں کمرے میں اور اے سی چلا کر سوتے ہیں۔ ایک زمانہ اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہم کھلے آسمان کے نیچے یا تو چھت پر سوتے تھے یا کھلے صحن میں ہم سویا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے دیہاتوں میں اور دیہی علاقوں میں آپ جائیے تو وہاں پر لوگ اسی طرح سوتے ہیں۔ تو جب آپ رات کو سوتے ہیں، آپ ذرا اوپر نظر اٹھا کر دیکھیے کہ کتنا خوبصورت آسمان آپ کو نظر آتا ہے، چاند چمک رہا ہوتا ہے اور ستارے، یعنی قرآن پاک نے کیا کہا، مصابیح، مصباح، یعنی چراغ ہیں جو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے ان سے آسمان کو مزین کر دیا، دنیا کے آسمان کو۔ کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو ہم ان خوبصورتیوں سے اس لیے محروم ہیں کہ ہم نے اینٹوں سے، پتھروں سے، گاروں سے، سیمنٹ سے ہم نے اب عمارتیں تعمیر کر لی، گھر بنا لیے، اور جدید آلات، مواصلات وہ اب ہمارے پاس آ گئے۔ اب ہم ان جو اصلی زندگی ہے، قدرتی زندگی اور حقیقی زندگی ہے، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ ہمارے لیے یہی سب کچھ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم اسی پر ہی قناعت کر کے بیٹھ گئے۔ تو قرآن پاک نے آسمان کا ذکر کیا اور چراغوں کا ذکر کیا۔ تو کبھی آج بھی وقت ہو، موقع ملے تو کبھی آپ رات کے وقت آپ دیکھیے کہ آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہاں اسی بات کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے ثمرات کو نکالا بطور رزق تمہارے لیے۔ اب ثمرات سے مراد پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، جو کچھ بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت نعمتیں ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ عرب کی سرزمین پر بھی اور غیر عرب جو سرزمین ہے اس کو بھی اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پانی ہے، اور پانی کو قرآن مجید زندگی قرار دیتا ہے۔ یہ زندگی ہے، یعنی انسانی زندگی ہو، چرند پرند کی زندگی ہو، اور وہ زمین کے جو پانی کی دولت سے محروم ہوتی ہے، قرآن اس کو مردہ کہتا ہے، وہ ڈیڈ ہے اور وہ بنجر ہے۔ اور جس زمین کو پانی نصیب ہو جاتا ہے وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ثمرات ہے، تو اس ثمرات کو صرف محدود پھلوں تک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں سب کچھ جو زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ تو یہاں پر اللہ نے اس کو رزق قرار دیا۔ ناظرین کرام، میں نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں رزق کے بارے میں
یہ بتایا تھا کہ جب اللہ یہ فرماتا ہے نا وہ مما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہاں رزق سے مراد یعنی اگر کوئی کنایا نہیں ہے، کرینہ نہیں ہے، کرائن نہیں ہے، تو پھر رزق سے ہم مراد یہی لیتے ہیں کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر جب زمین کا ذکر کر دیا اور اس پھر زمین سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، تو پھر اس لیے یہاں پر ثمرات سے رزق سے مراد پھر وہ ایک خاص چیز ہو جائے گی۔ لیکن اس رزق سے قرآن مجید میں جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا، تو وہاں پر علم، صلاحیت، قابلیت، وقت، پیسہ، دولت، ہر چیز جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو وہ رزق ہے آپ کے پاس، اس کو پھر آپ نے خرچ ضرور کرنا ہے، اپنے تئیں روک کر اس کو نہیں رکھ لینا۔ اللہ نے جو بھی چیز آپ کو دی ہے وہ لوگوں میں بانٹیے، اس کو تقسیم کیجیے۔ اب اس کے بعد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ انداد یعنی اس کی جو واحد ہے، سنگولر ہے، وہ ند ہے، اور آپ کسی کو کسی کے جوہر میں اصل میں شامل کر لیتے ہیں نا، تو آپ گویا کہ وہ اس کا ند ہوتا ہے جو اس کے جوہر اور اصل میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شامل کر لینا، اللہ کی صفات میں شامل کر لینا، اور اللہ کی ذات میں شامل کر لینا، یعنی جو اختیار خدا کے پاس ہے آپ وہی اختیار کسی اور کو دے رہے ہیں۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کا مستحق ہے، آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ نظر، یہ قربانی، یہ سجدہ، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ اگر کوئی اس میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ در حقیقت شرک فی العبادت کرتا ہے۔ اسی طرح صفات کا معاملہ ہے کہ جو صفات ہیں وہ خدا کے ساتھ خاص ہیں، یعنی مطلق، ابدی، لامحدود، وہ خدا کے لیے۔ اگر یہی کچھ کسی اور کے لیے تسلیم کیا جائے، مانا جائے، تو یہ شرک فی الصفات ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا کی ذات میں کسی کو شریک کر لیا جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ فرمایا کہ نہ بناؤ اللہ کے لیے انداد، اس انداد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں تم کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں پتہ بھی ہے۔ یعنی پتہ سے مراد یہ کہ یہ جو مشرکین ہیں مکہ کے، ان کو معلوم ہے، قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ جب وہ مقام آئے گا تو اس پہ میں یہ بات کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جو بھی اپنے آپ ان کو کہہ لیجیے ان کے بزرگ ہیں یا جو دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے لوگ، تو یا پھر یہ ہے کہ جو پتھر سے انہوں نے بت بنائے ہیں وہ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں اس بات سے منع کر دیا کہ حالانکہ تم کو معلوم ہے۔ اب اس کے بعد جو بات فرمائی، یہ آیت نمبر ہے 23، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، یہاں پر بھی ریب فرمایا، اس فریب میں اگر تم مبتلا ہو کہ ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ بھئی یہ کلام ہے یا نہیں ہے، اس شک میں مبتلا ہو اور اس ریب میں مبتلا ہو، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم نے نازل نہیں کیا، تو فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، تو پھر لاؤ صورت اس جیسی، تو پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ قرآن مجید نے یہ چیلنج آج بھی یہ باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک آیت لے آؤ، یہ بھی فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، یہ بھی فرمایا کہ اس جیسا لے آؤ، قرآن جیسی کتاب لے آؤ، یعنی ایک قرآن جیسی کتاب ہے یا 10 صورتیں ہیں یا ایک صورت ہے، یہ نہیں لا سکتے تو پھر ایک آیت ہی لے آؤ۔ یہ چیلنج آج بھی ہے اور قیامت تک یہ قائم ہے۔ نعوذ باللہ، لوگ اس پر بڑی ٹرائیاں کرتے ہیں، بڑی اس پر کوششیں کرتے ہیں، یعنی جو دین کے مخالف ہیں، جو قرآن کے مخالف ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کی جو پذیرائی ہے، قبولیت ہے، ہر طبقے میں، وہ عالم ہے، وہ سائنسدان ہے، وہ فلسفر ہے، وہ منطقی ہے، وہ فلسفی ہے، کوئی بھی ہے، جو قرآن کی قبولیت اور مقبولیت ہے وہ اسی وجہ سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ
کائنات اس کی تصدیق کرتی ہے، قرآن کا داخل اور قرآن کا جو خارج ہے، خارج قرآن کے داخل کے مطابق ہے اور داخل خارج کے مطابق ہے۔ اب یہاں اس چیلنج کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ بلا لو اپنے مددگاروں کو، اگر یہ معاملہ تم اکیلے نہیں کر سکتے، تمہارا خیال یہ ہے کہ اور بھی شامل ہو جائیں تو شاید تم کوئی تیر مار لوگے، تو فرمایا کہ پھر اپنے آس پاس کے سارے لوگوں کو جو تمہارے مددگار ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑے عالم ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کو بھی شامل کر لو اپنے ساتھ۔ ان کنتم صادقین، فرمایا اگر تم سچے ہو تو۔ اب من دون اللہ فرما دیا، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہے ان کو جمع کر لو۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ نہ تم کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکو گے۔ یہ اب ایک چیلنج ہمارے سامنے آ گیا، تو ماضی میں بھی نہ ہوا، اور یہ جو چیلنج ہے لَن تَفْعَلُوا، نہ تم ہرگز کر سکو گے، یہ قیامت تک چیلنج موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس تم ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی بچو آگ سے، الَّتِی، وہ آگ کے جس کا وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، لوگ اور پتھر جس کا ایندھن ہے۔ تو یہاں یہ فرما دیا۔ ہمارے بعد مفسرین نے ناس سے مراد وہ لوگ لیے ہیں کہ جو لیڈ کرنے والے ہیں، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر جو اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں علمی حوالے سے، یعنی جو عوام کے راہبر و رہنما ہیں، جو سردار ہیں، ان کے سید ہیں، رئیس ہیں۔ تو یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر الناس سے مراد یہ، اور حجارہ سے مراد عوام ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ اور پتھر ہیں۔ لیکن اکثر طور پر جو مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ الناس سے مراد یعنی لوگ ہو گئے، انسان، اور حجارہ سے مراد پتھر۔ یہ کون سے پتھر؟ یہ وہ پتھر کہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، یعنی ان کافروں کو، مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ بھئی ان کی حیثیت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں تم ہوگے وہیں پر ہی یہ تمہارے جھوٹے معبود ہوں گے، جن کو تم نے گھڑا بنایا، خود تراشا، اور تم نے خود ان کی عبادت کی۔ اعدت للکافرین، فرمایا کہ یہ تیار کی گئی ہے آگ کافروں کے لیے۔ وقفے کے بعد ہم آپ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ایک وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ ہی کے چند سوالات میرے پاس ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی بڑا ہے؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، جو یہ اکبر، یہ جو لفظ ہے، یہ جو اسم ہے، یہ اسے ہم عربی زبان میں کہیں تو یہ افعال التفضیل بنتا ہے، یعنی اس میں موازنہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ، یعنی ایبسلیوٹ پرفیکشن جس کو کہا جاتا ہے نا، ایبسلیوٹ پرفیکشن، ایبسلیوٹ گریٹنس، وہ اکبر کے اندر موجود ہے۔ یعنی اللہ کی بڑائی حقیقی، ابدی، مطلق اور لامحدود ہے، اور یہ جو اللہ کی بڑائی ہے یہ کسی وصف، عقل اور قیاس میں یہ نہیں آ سکتی۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مخلوق کی بڑائی کے مقابلے میں اللہ ہی حقیقی بڑا ہے۔ مخلوق کی بڑائی یعنی دنیا میں ہم سوچتے ہیں کسی کے بارے میں، جیسے کوئی حکمران ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی کسی حوالے سے دنیا میں بڑا اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے، بڑی طاقت اور قوت رکھتا ہے، وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں، تو ہماری نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی طاقت اور قوت وہ لامحدود ہے، وہ مطلق ہے، وہ ابدی ہے، وہ حقیقی ہے، وہ اصلی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی طاقت اور قوت حقیقی اور اصلی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہ قومیں کہ جن کی حکومت میں، جن کی بادشاہت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی ایک طرف سے طلوع ہوا
تو دوسری طرف سے پھر طلوع ہو گیا انہی کی ریاست کے اندر ہی۔ کہاں گئی ان کی ریاستیں؟ وہ بادشاہ کہ جن کے اقتدار کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی زوال پذیر ہو جائیں گے۔ آپ چلے جائیے، آج ان کے محلات، ان کے قلعے موجود ہیں، لیکن وہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں ایک شخص آتا ہے، ایک فرد آتا ہے، مال اور دولت کے لحاظ سے آپ دیکھیے، پھر اس کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ ابن خلدون نے قوموں کے زوال پر بہت اچھا لکھا ہے، تو آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن اللہ کا اقتدار کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، اور وہ قیامت اور قیامت کے بعد ابد الآباد تک وہ اس کا اقتدار اور اس کی بادشاہت قائم ہے۔ تو لہٰذا اللہ بڑا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بڑائی کو دیکھ کر دنیا میں اور اس کے مقام اور مرتبہ کو اور اس کے رعب اور دبدبہ اور دہشت کو اور ہیبت کو دیکھ کر آپ کہیں یہ بڑا ہے، نہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا اچھا جو مکالمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ بھئی انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر دے۔ فبہت الذی کفر، پھر وہ لاجواب ہو کر، مبہوت ہو کر وہ رہ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہے، اس کی بڑائی مطلق لامحدود ہے، حقیقی ہے، اصلی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا در حقیقت معنی یہ ہوتا ہے۔ ایک اور سوال، یہ سوالات ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں مختصر چھوٹے سوالات اور آسان سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کو کافی پریشان بھی کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ دیکھیے، جوتے پاک اور صاف ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، یعنی اس پر کوئی بھی گرفت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ممانعت ہے۔ آپ کے جوتے پاک صاف ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نالین مبارک کے ساتھ ہی آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ اب وہاں پر ایک رہن سہن کا معاملہ تھا، معاشرت کا معاملہ تھا، تو اگر جوتے پاک اور صاف ہوں، مثال کے طور پر آپ نے نئے جوتے خریدے ہوئے، آپ مسجد میں پہن لیں، یعنی ابھی باہر نہیں استعمال کیے، مسجد میں آپ آئے ہیں تو جوتے پہن کر آپ نماز پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی معاشرے کا ماحول ہوتا ہے اور ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا خیال کر لیا جائے۔ اگر اس کو بے ادبی خیال کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، تو پھر آپ خام خواہ مقابلے بازی کی فضا نہ بنائیں، ٹکراؤ اور تصادم کی فضا نہ بنائیں۔ یہ کون سا کوئی حکم ہے خدا کا کہ ہر صورت میں آپ نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے؟ کہیں فرضیت کے آپ تارک ہو رہے ہیں یا کوئی حکم آپ سے چھوٹ رہا ہے؟ تو لہٰذا ان باتوں میں میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ میں ان مسائل میں بحث نہیں کرتا، الجھتا نہیں ہوں۔ آپ کو جو مناسب لگے آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ وقفے کے بعد مزید آپ کے سوالات ہیں، ہم ان پہ بات کرتے ہیں، اور اسی مسئلے سے متعلق ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں کرنا، اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ اسی سوال کے جواب پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے ہم اس مسئلے پہ بات کر رہے تھے کہ آیا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں نے گزارش کی ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی اگر جوتے پاک اور صاف ہوں۔ اب ایک اور سوال جو اسی سے متعلق ہے، ضمناً ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا۔ اب پاؤں کیے جا سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، پھر یہاں پر وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ کسی معاشرت میں اس کو بے ادبی خیال کیا جاتا ہے، کسی معاشرت میں اس کو بے ادبی خیال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر آپ سعودیہ چلے جائیں تو وہاں پر لوگ خود، یعنی جہاں ہمارے سامنے تو کعبہ شریف نہیں ہے،
کعبۃ اللہ نہیں، ان کے سامنے کعبۃ اللہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پاؤں کر کے وہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، لیٹے بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو پاؤں لمبے کر لیتے ہیں۔ اب ان کی معاشرت میں اس کو بے ادبی خیال نہیں کیا جاتا، ہماری معاشرت میں اگر قبلہ کی طرف پاؤں کرنا اس کو بے ادبی خیال کیا جاتا ہے، پسند نہیں کیا جاتا، تو میرا طریقہ کار یہی ہے کہ میں ان مسائل میں الجھتا نہیں ہوں اور خام خواہ کی بحث نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ احناف ہوں، شوافع ہوں، حنابلہ ہوں، مالکیہ ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے نزدیک متفق علیہ یہی بات ہے کہ یہ شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے، یعنی ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے کہ آپ پاؤں نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ بس بات جو ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کا عرف کیا ہے، یعنی اگر پسند نہیں کیا جاتا تو نہ کیجئے گا، کوئی ضروری تو نہیں ہے، کسی اور طرف پاؤں کر کے آپ آرام کر لیں، لیٹ جائیں، سو جائیں، اس بات کا خیال کر لیجئے۔ اب ایک اور سوال میرے پاس یہ آیا ہے کہ یہ ہمارے گھروں کا ایک عام مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بستر پر جی کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ نحوست ہوتی ہے اور اس میں شریعت ہمیں منع کرتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت بھی ہمیں ایسے نہیں ملتی کہ ہم اس پہ بات کریں کہ بھئی یہ منع ہے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس ہے یہ عمل کہ ہم بستر پر بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو اس لیے اب اگر کوئی منع کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، یعنی اپنی معاشرت، جیسے میں نے کہا، اپنا طریقہ۔ اب جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں کہ صاف ستھرے ہیں، بستر ہیں، تو وہ بھی ہم نے سونے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے علیحدہ ہماری ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے، ڈائننگ روم ہوتا ہے، ڈرائنگ روم علیحدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سلیپنگ روم ہمارا علیحدہ ہوتا ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، تو اس لیے بستر پر کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ٹیبل پہ جا کے کھا لیں، دسترخوان پہ کھا لیں۔ تو باقی یعنی یہ دوسری وجہ ہے، کوئی تمدنی آپ کوئی سبب کہہ لیجئے یا معاشرت کا مسئلہ کہہ لیجئے، باقی شریعت اس حوالے سے آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ ایک اور سوال ہے کہ واش روم میں یعنی باتھ روم میں بسم اللہ پڑھنا، تو اس کے لیے جو آسان سا حل اور آسان سی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ اندر بھی جا کر پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ ادب، رسپیکٹ کا خیال کر لیا جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پہ ایک حدیث جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نافع یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من سعادت المرء، کہ مرد کی سعادت سے یہ ہے، یعنی یہ سعادت ہے مرد کے لیے کیا؟ ایک فرمایا کہ المسکن الواسع، کہ اس کا گھر وسیع ہو، الجار الصالح، ہمسایہ نیک ہو، اور المرکب الحنی ہو، اور جو سواری ہے وہ آرام دہ، وہ اچھی ہو۔ تو فرمایا کہ یہ ایک مرد کے لیے، ایک انسان کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہوتی ہے، یعنی تین باتیں بیان فرما دی۔ ایک فرمایا المسکن الواسع، گھر وسیع، کھلا گھر ہو، کشادہ گھر ہو۔ دوسری بات کہ ہمسایہ جو ملے وہ بھی اچھا ہو۔ یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے کہ انسان کو ہمسایہ اچھا مل جائے، نیک مل جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمسائے نمازی بڑے ہوتے ہیں، نماز مسجد میں جا کر پڑھیں گے، لیکن اپنے ہمسایوں کو ستا کر رکھیں گے، ان کو تنگ کر کے رکھیں گے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ نے فرمائی کہ سواری آرام دہ مل جائے، اچھی سواری ہو، تو فرمایا کہ یہ بڑی سعادت مندی اور بڑی خوشبختی ہے کہ جس انسان کو یہ تین چیزیں میسر آ جائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔